مصیبت ٹل جاتی ہے تو یہ تو غوث پاک کے باپ دادا ہے، باپ دادا. یا حسن یا حسین کو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. نسل پاک میں ہے تیری نسل، تیری نسل سب میں، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا. علی عباس کے صدقے، مولا علی اکبر کے صدقے، مولا علی اصغر کے صدقے، مولا قاسم کے صدقے، یا اللہ کربلا والوں کے صدقے جھولیوں میں پنجتن کا صدقہ ڈال، سب کی جھولیوں میں پنجتن کا صدقہ ڈال. آج سب کی ہر مراد پوری. تو نہ دے گا تو کون دے گا، تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا، تو نہ نوازے گا تو کون نوازے گا. پنجتن کے سروں کا صدقہ اتار کر ہماری جھولیوں میں ڈال دے مولا. جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں سیدہ زینب اور امام حسین کو دیکھ کر. اسی طرح ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے کس طرح محبت کر سکتا ہے، اگر اس کو سیکھنا ہے تو آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں سیدنا امام علی اکبر کی شکل میں. ایک بھتیجے کو اپنے چچا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں امام قاسم کی شکل میں. اور ایک چچا کو بھتیجے کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. ایک سوتیلے بھائی کو دوسرے سوتیلے بھائی کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے غازی عباس اور امام حسین کا تعلق دیکھ کر وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. کربلا صرف رسم کا نام نہیں، کربلا صرف رسومات کا نام نہیں، کربلا صرف واقعات کا نام نہیں، کربلا صرف رسمی محفلوں کے انعقاد کا نام نہیں، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا جہد مسلسل کا نام ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا تاریکی میں چراغ روشن کرنے کا نام ہے، کربلا رشتوں کے استوار کرنے کا نام ہے، کربلا رشتوں کو نبھانے کا نام ہے، کربلا تحفظ قرآن کا نام ہے، کربلا تحفظ شریعت کا نام ہے، کربلا تحفظ سنت کا نام ہے، کربلا ہمت کا نام ہے، کربلا جرت کا نام ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا ظلم کے خلاف ڈٹنے کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا تہذیب کی زندگی کا نام ہے، کربلا تمدن کی حیات کا نام ہے، کربلا اسلام کے عظیم پیغام کا نام ہے، کربلا وہ اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے انقلاب کا نام ہے کہ اللہ اکبر اب زمانے میں اگر جتنے انقلاب پیدا ہوں گے ان کا تعلق صرف اور صرف کربلا سے ہوگا. جتنے بھی انقلابی دنیا میں آئیں گے ان کو انقلاب کا پیغام صرف اور صرف کربلا سے ملے گا. دیکھ لو کربلا کے بعد دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں ہر انقلابی کا تعلق کربلا سے آپ کو ضرور ملتا ہوا نظر آئے گا، کربلا سے تار جڑتے نظر آئیں گے. لیکن آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، دنیا تقسیم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد دنیا تقسیم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. دو حصوں میں تقسیم ہے کربلا کے بعد انسانیت، یا تو دنیا میں یزیدی رہتے ہیں یا تو دنیا میں حسینی رہتے ہیں، تیسرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، یا تو دنیا میں حسینی ہے یا تو دنیا میں یزیدی ہے. اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے. آج ہمیں دیکھنا ہے ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے ساتھ کھڑے. آپ پہلے میری گفتگو سن لیں، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. غور فرمائیں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. کچھ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کوئی ہاتھ اٹھانے اور اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ درد دل پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں.
اور ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے قیامت کے دن وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا، اور جو دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ اور ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ میں پہلے یہ بھی بتا دوں یزید کون ہے، اور یہ بھی بتا دوں امام حسین کون، اس لیے کہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں پتا نہیں ہوگا کہ یزید کون ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ امام حسین کون ہے۔ پاسبل ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ جو قوم خدا کو نہیں جانتی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان امام حسین کو بھی جانے۔ اس لیے میں دونوں کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور توجہ سے سننا، غور سے سننا، یزید کیا ہے، امام حسین کیا ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کے غور کرنا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر بہنیں بھی یہاں موجود ہے تو میری ان سے گزارش ہے وہ بھی جذبات کی بجائے ہوش کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس گفتگو کے اندر نعرے کم لگیں گے تو بھی مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن نعروں سے زیادہ آپ اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ میں نعرہ لگانے کا مخالف نہیں، منع بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گفتگو زندہ دلی کے ساتھ ہی سننا چاہیے، لیکن پہلے توجہ ہو، ایسا نہیں کہ جوش میں آپ ہوش کو کھو دیں۔ غور فرمائیں یزید کون ہے۔ ایک بات آپ کو یاد ہونا چاہیے، یزید وہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے، جس کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے اوپن کر دیا تھا، اس کو ننگا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دین پر قائم رہے گی، سنت پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنو امیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ میرے دین کو بدلے گا، وہ میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ سب سے پہلے میری امت میں جو میری سنت کو بدلے گا، جو میرے طریق کو بدلے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یزید کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے کر کے ننگا کیا، جو سب سے پہلے سنت بدلے گا، جو سب سے پہلے سنت کا مذاق اڑائے گا، جو سب سے پہلے دین کا مذاق اڑائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یزید کون تھا؟ آپ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں، تاریخ کامل کو دیکھ لیں، جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہے تاریخ کی اس میں یزید کا کردار دیکھ لیں، چاہے یزید کے حامی ہوں چاہے یزید کے مخالف ہوں، سب بتائیں گے آپ کو یزید وہ انسان ہے جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ بالکل لکھا ہوا ہے، میں بہت اوپن نہیں بیان کر سکتا اس گناہ کو، لیکن اتنا ضرور یہاں لوگ سمجھدار ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہمیں لوگوں کا لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے، منبر کے تقدس کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ گفتگو کو یاد رکھنا، یزید لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، یزید بانسری بجاتا تھا، یعنی میوزک کی آواز وہ سنتا تھا۔ یزید زنا کا اتنا دل ڈالا تھا کہ معاذ اللہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی گندی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا، اتنا گندا انسان تھا یزید۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، ہم جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق، کائنات میں تنہا ایک ہی عورت ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کے سوا کائنات میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اور وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ہم سنی عشق و محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں، طور پر توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جہاں جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ آتے ہیں، اور جہاں پہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب، یا حسین
اور وہاں پر قرآن آتا ہے اس ام المومنین کو بھی یزید نے گالی دی، اتنی گندی گالی دی ام المومنین کو، میں مائک پہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، جس کو پڑھنا ہے وہ گالی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر دیا ہے. یعنی جو تمام مومنین، میری اور آپ کی صرف ماں نہیں، تمام مومنین کی ماں کو جو گالی دے اس کو یزید کہتے ہیں. جو لوگ یزید کے حامی ہیں اس کو رحم اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ یزید کو ایک مرتبہ پھر سے انصاف سے پڑھو، نیوٹرل ہو کے پڑھو، اپنی آنکھوں سے تعصب کا اینک اتار کر کے پڑھو. یزید وہ ہیں جس کے حکم سے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، جس کے حکم سے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، کعبے کا غلاف جلایا گیا، کعبے کی دیواریں ٹوٹی، کعبے کی دیواروں کو صدمہ پہنچا، حرم میں آگ لگائی گئی یزید کے حکم سے. اتنا ہی نہیں، وہ مسجد نبوی جس میں 2 رکعت کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے، وہ مسجد نبوی جہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم اب بھی گنگنایا جاتا ہے، وہاں آواز بھی بلند نہیں کرتے اہل محبت. اللہ اکبر. اس مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندوائے، یزید نے گھوڑے بندوائے، اور جب اس کے گھوڑے پیشاب کرتے، لید کرتے، تو ریاض الجنہ کے اندر وہ گوبر اور وہ پیشاب گرتا. 3 دن تک اس نے مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہونے دی نہ نماز ہونے دی. 3 دن تک اس نے پورے مدینے کی عورتوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا اور پورے مدینے میں زنا کروایا عورتوں کو پکڑ پکڑ کر. مورخین لکھتے ہیں 1000 عورتیں ناجائز بچوں کی ماں بنی یزید کی وجہ سے. یہ تاریخ ہے، یہ یزید ہے. نہ مسجد نبوی کا احترام، نہ رسول اللہ کی بیویوں کا احترام، نہ اپنی سوتیلی ماں کا احترام، نہ اپنے باپ کا احترام، کسی کا احترام نہیں، بلکہ وہ دین کو مذاق اڑانے والا. جب حسنین کریمین کے سر امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کے سر اس نے دیکھے کٹے ہوئے تو اس نے شعر پڑھا کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے، اگر آج میرے باپ دادا حیات ہوتے تو وہ خوش ہوتے. یعنی کن باپ داداؤں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے؟ جو اس کے باپ دادا، یعنی اس کے جو اوپر کی نسلوں کے جو تھے. اللہ اکبر. اس کے والد تو صحابی رسول تھے، ہم ان کے بارے میں تو کوئی تصور ہی برا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شرف صحابیت کا احترام لازم ہے، فرض ہے. ہم نسبت رسول کا اتنا احترام کرتے ہیں. اونٹ کا چمڑا اگر نالین بن کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائے تو ہم اس کی عزت کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چمڑا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ تلوہ مصطفیٰ سے مس ہو گیا ہے. ہمارے یہاں نسبت کا اتنا احترام ہے. تو جب اونٹ کا چمڑا محترم ہو جاتا ہے حضور سے نسبت پا کے تو صحابہ کا ہم کتنا احترام کریں گے. لیکن یہاں وہ جو باپ داداؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، تو اس سے مراد بدر اور احد میں اس کے وہ بے ایمان اوپر کی نسل کے لوگ جو اللہ کے رسول سے ٹکرائے تھے اور جن کو قتل کیا تھا مومنوں نے، مسلمانوں نے، تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. وہ دیکھتے تو خوش ہوتے. اس نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو ڈھونگ رچایا تھا. اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے. یہ یزید تھا، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے یزید کیا ہے. اب آئیے، جو امام حسین کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. ان کا تعارف پیش کر رہا ہوں. امام حسین کون؟ اب توجہ فرمائیں، اس لیے کہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. یا تو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے، یا تو لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے. یزید سمجھ گئے آپ کون تھا؟ سمجھ گئے یزید کون تھا؟ مختصر میں آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. اب سن لیں، میرا بادشاہ، میرا مرشد، میرا آقا، میرا مالک، میرا مولا، میرے آقا کا محبوب بیٹا، بلکہ محبوب خدا کا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب، میرا اور آپ کا آقا امام حسین. حسین کون؟ حسین
حسین کون حسین؟ جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ، جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ کہ اللہ اکبر، کسی کی ماں کی یہ شان نہیں جو شان حسین پاک کی امی کی ہے، اس اعتبار سے کہ جب حسین پاک کی امی حضور سے ملنے آتی تو کائنات نے بار بار دیکھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب جب سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی، حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ نبی پوری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حسین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، المدینہ چل مدینہ، البغداد چل بغداد، خواجہ غریب نواز کمیٹی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اندازہ کرو، پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو، وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ہمیشہ کا معمول تھا۔ حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کی پیشانی چومتے اور چوم کر کہتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے۔ ماں سے پتا کرو کہ اولاد کا مقام کیا ہے۔ کسی کی ماں ہے، کسی کی ماں۔ اور دوسری بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ارے میری عظمت کو پہچانو، توجہ ہے سنیو، توجہ ہے سنو، لوگ کہتے ہیں میری عظمت کو پہچانو۔ جب میں آتا ہوں تو میرے لیے مولانا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، سید لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے لیے اتنا بڑا مقام ہے۔ میں نے کہا تیرا مقام کیا ہوگا؟ تیرے لیے عالم کھڑے ہوتے، سید کھڑے ہوتے، پیر کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا حسین کی امی کی عظمت کا اندازہ لگا لے، جس کے لیے سارے نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے۔ یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہے۔ اور دوسری بات، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کلکتہ والے شعر سمجھتے ہیں بنگال والے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت۔ جان احمد کیا؟ احمد سے مراد احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، اور جان کا مطلب جان، اور راحت کا مطلب محمد الرسول اللہ کی جان کو جو راحت پہنچائے، وہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ اگر آپ باتیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر آقاؤں کا، بھائیوں محفل پہ اگر سیدہ کی نظر پڑ گئی نا تو میرا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ توجہ کریں، کیا فرمایا؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حضور رحمت للعالمین ہے۔ مطلب کیا؟ اب ذرا مجھ سے سن لیں، میں افضل و مفضول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ اور الحمدللہ عقیدے میں ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت نے بیان فرمایا، لیکن فضائل کو افضلیت میں مت گنیے گا، اتنا یاد رکھنا۔ مگر سنیے، توجہ کریں، احمد مجتبی کون ہے؟ احمد مجتبی کون ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب وحشت ہوئی، بے چین ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، تو ان کو راحت مل گئی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بے چین ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، ان کو راحت مل گئی۔ حضرت آدم جنت
جنت سے نکل کر زمین پر آئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، ان کو راحت مل گئی۔ ہم بھی بے چین ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ نبی کو یاد کرتے ہیں، راحت مل جاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ارے جو بھی بے چین ہوتا ہے میرے نبی کو یاد کرتا ہے، اس کو چین مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جبریل بھی بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کے۔ جبریل بے چین ہوتے ہیں، جبریل بے چین ہوتے ہیں، جبریل بے چین ہوتے ہیں، جبریل بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ مگر سنو، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی کے پاس آتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ کے ذریعے سے ان کو سکون مل جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ پورا نعرہ لگائیں، پورا نعرہ لگائیں، یا حسن یا حسین۔ آخری تک سب مل کر کے لگائیں۔ بھائیو، جب یا غوث کہنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، جب یا غوث کہنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو یہ تو غوث پاک کے باپ دادا ہیں، باپ دادا۔ یا حسن یا حسین کو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ اگر پیچھے والے بھی کہہ رہے ہیں، پیچھے والے تھوڑا ہاتھ اٹھا کر وہ بھی اشارہ کر دے، یا حسن یا حسین، 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 یا حسن یا حسن۔ اب ذرا توجہ کریں، توجہ فرمائیں۔ ہر بے چین دل کو چین احمد مجتبیٰ سے آتا ہے، اور احمد مجتبیٰ بے چین ہوتے ہیں تو میرے امام کہتے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ حسین پاک کی امی کون ہے؟ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، توجہ ہے میری طرف، سب سن رہے ہیں؟ دیکھیے یہ وہ محفل ہے جس میں تقدیر بدلتی ہے، تو ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے کہتا ہوں موبائل رکھ لیں۔ اگر آپ کو تقریر چاہیے نا تو تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، مل جائے گی۔ جب آپ موبائل لیتے ہیں تو توجہ آپ کی تقریر کی طرف نہیں ہوتی، موبائل کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ذکر امام سننے آئے تو موبائل اپنی جیبوں میں رکھ لیں اور توجہ کریں۔ اب کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، غوث پاک کی دادی کی بات ہو رہی ہے، غریب نواز کی دادی کی بات ہو رہی ہے، شاہ برکت اللہ کے دادی کی بات ہو رہی ہے، سیدوں کی جدہ دادی کی بات ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی امی کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیں کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں کون ہے یہ امام حسین کی امی؟ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس پر میں سنیوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، میں آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات پر چپ کتنے سنی رہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا وہ امام حسین کی امی جان ہے۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر ڈھونڈو، چراغ لے کر نہیں سورج لے کر ڈھونڈو۔ ہے کسی کی ماں جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہو؟ ارے ماں سے بیٹے کا اندازہ لگتا ہے، جس کی ماں اتنی پاکیزہ ہو، جس کی ماں اتنی پوتر ہو کہ سر کے دوپٹے کو بھی، سر کے دوپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا، یہ امام حسین کی امی ہے۔
جس کی ماں ایسی ہو اس سے پیدا ہونے والا بیٹا امام حسین کیسا؟ اب اپنا عنوان اس عنوان پہ ختم کروں اس اعتبار سے، ابھی مجھے اور آگے پڑھنا ہے کہ امام حسین کی امی کیا تھی۔ اگر پڑھنا ہے تو امام احمد رضا سے پوچھو، تو امام احمد رضا امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی بیان کی، 3 نسبتیں بیان کرنے کے لیے 3 مصرے لیے، لیکن یہ امام احمد رضا ہے جنہوں نے 5 نسبتیں 1 مصرے میں بیان کر دی۔ توجہ کریں، اور کیا بیان کیا ہے اس کو سن لیں۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ ہر تقریر میں میں یہ بیان کروں، اگر لوگوں کے بور ہونے کا خیال نہ ہو تو میں ہر تقریر میں بیان کروں، لیکن لوگوں کی طبیعت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین کی امی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور۔ امام حسین کی امی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مل کے بولو، کیا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کسی کی کیا ہوگی کہ اس کو نور کہا جائے۔ نور سب نہیں ہو سکتے، نور سب نور ہے، وہ نور، اور صرف نور نہیں ہے، بنت نور۔ وہ جو نور ہے جس کی بیٹی ہے وہ بابا بھی نور ہے، یعنی ان کے ابا بھی۔ لاؤ بھائی کوئی ایسی عورت لاؤ، کروڑوں روپے انعام میں لے جاؤ، ایسی کوئی عورت ہو، ایسی کوئی خاتون ہو تو بتاؤ جو نور بھی ہو، بنت نور بھی ہو۔ اسی میں بات ختم نہیں کی، فرمایا زوج نور، جس کی بیوی ہے وہ بھی نور ہے۔ بتاؤ کوئی گھرانہ ایسا ہو تو ام نور، نور نور کی ماں ہے، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین۔ کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 5 نسبتیں، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، 5 نسبت بیان کی۔ اور جو اردو جاننے والے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، لے آؤ اردو کے کسی بھی مجموعہ دیوان کے اندر کہ ایک لفظ نور اتنے معنی میں کسی شاعر نے لکھا ہو تو لا کر کے بتا۔ یہ صرف امام احمد رضا کا اسلوب ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی بے مثال نور ہے۔ اب جو ہے اس نور نور کے ترانے کو میں اپنے انداز میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا آپ کو یاد ہو جائے، اور نیت یہ کرے کہ سیدہ کی نظر ہم پر پڑ جائے، مولا علی کی نظر نجف اشرف سے ادھر ہو جائے، اور کربلا سے شہزادہ امام حسین کی نظر ہو جائے، اور مدینے سے ان کے بابا کی نظر ہو جائے، تو محفل کامیاب ہے۔ سب شامل ہو جائیں، مل کے پڑھیں۔ میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں ہے، اس لیے میں جلدی مائک پہ نعت نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ وہاں آواز نہیں بلکہ دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شعر یاد ہو جائے گا۔ مل کے پڑھیں۔ سیدہ کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے امام، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور۔ آپ نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ، مل کے پڑھیے۔ نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے نور ام نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، ارے نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے
نسلیں تیری نسلیں سب مل کے تیری نسلیں بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا تو عین یہ امام حسین کی امی ہے یہ ماں امام حسین کی کسی کی ماں ہو تو بتاؤ اور ایک حدیث سن لیجئے بہت پیاری حدیث اس شعر کی برکت سے یاد آئی اب سن لے امام حسین کی امی کیا ہے پھر آگے گفتگو چلتی ہے امام حسین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین بدائے مصطفیٰ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ حضور کی بارگاہ میں آئی آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بابا یہ بتائیں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا کیا پوچھا سب سے پہلے جنت میں مل کے بولو کون جائے یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نظم العالی کے اندر لکھا ہے اس کتاب پر تاج الشریعہ کی تقریز ہے اندازہ فرمائے اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائے سیدہ نے پوچھا کیا پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے جنت میں غیب داں نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں تیرے بابا کے سوا اس کا مطلب پہلے جنت میں کون جائے گا سیدہ فاطمہ کے ابا جان محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے سیدہ نے پوچھا بابا مردوں میں نہیں پوچھ رہی عورتوں میں پوچھ رہی عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے عورتوں میں سب سے پہلے بولے عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا حضور نے فرمایا میری بیٹی عورتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ عمران کی بیٹی جس کا نام مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ رنگ آ گیا رنگ آیا آقا نے پوچھا بیٹی میں یہ نہیں کہتا چہرہ اتر گیا ارے جس کے چہرے کے صدقے چاند چمکتا ہو اس کا چہرہ اتر گیا کیسے کہہ دوں لکھنے والوں نے لکھا لیکن میں کہتا نہیں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ کیسے آ گیا عرض کی بابا جان جب آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ آپ میرا نام لیں گے آپ نے میرا نام نہیں لیا عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا اس لیے میرے چہرے پہ رنگ آ گیا اللہ اکبر اور جگہ لوگ محفل دیکھ کر کے باتیں بدل دیتے ہیں لیکن یہ میرا نبی ہے یہاں بات کبھی بدلتی نہیں میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی مگر اس کی شکل یہ ہوگی اس کا طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر فاطمہ بنت محمد بیٹھے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی مریم خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی اور تو پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے جبریل کو خادم بنا دیکھا تو پتہ چلا مخدوم محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے دیکھیں صدیق کو خادم بنا دیکھا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کو خادم بنا دیکھا تو مخدوم محمد الرسول اللہ کا پتہ چل گیا آقا فرما رہے مریم نکیل پکڑ کر توجہ ہے آپ کی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی نکیل پکڑ کر
خادمہ بن کر آگے آگے اور مخدومہ بن کر پیچھے. یہ امام حسین کی امی. اور بابا کون؟ ابا کون؟ خاتم الولایت، فاتح خیبر، قسیم جنت و جہنم، ساقی حوض کوثر، سید السادات، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ مولا علی کے فیضان سے ولی بنا ہے. یعنی انسان جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک ولی نہیں بنتا. اس کو میرے امام مطلع القمرین میں لکھتے ہیں اور آگے نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں اے عزیز علی کا فیضان پوچھنا ہے تو صوفیہ سے پوچھ. اور پھر کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ امام حسین کے بابا ہے. اور نانا کا تو پوچھنا ہی کیا، اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی، ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی. اب تجھ جیسا کسی کو بنائیں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اور میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در ادن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول. اور کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. البغداد چل بغداد، المدینہ چل مدینہ. سبحان اللہ. یہ ان کے نانا ہے. اور نانی ایسی کسی عورت کو عرش سے سلام آیا ہو تو بتاؤ. ان کی نانی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، اتنے ننگے تھے لوگ، توجہ آپ کی، لوگ اتنے ننگے تھے کہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے تھے، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اتنے گندے تھے. اس ماحول میں سیدہ خدیجہ کو مکے والے طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. مصر میں خوبصورت ہونا کوئی قیمتی بات نہیں ہے، افریقہ میں کوئی خوبصورت پیدا ہو تو بات ہے نا. نیکوں کے ماحول میں کوئی نیک ہو بہت بڑی بات نہیں ہے. جہاں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہو اور ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس دور میں امام حسین کی نانی کو لوگ کیا کہتے تھے؟ طیبہ اور طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے. یہ نانی ہے امام حسین کی. اماں بے مثال، ابا بے مثال، نانا بے مثال، نانی بے مثال، اور میرے حسین بھی بے مثال. کسی کہنے والے مفکر نے کہا ہے حسین صرف حسین ہے، حسین ہی حسین. عشق کی انتہا حسین، عشق کی انتہا حسین. حسین صرف حسین. شفق کے جمال میں حسین، افق کی سرخیوں میں حسین، اذانوں کی بلندیوں میں حسین، قرآن کے پاروں میں حسین، میناروں کے نظاروں میں حسین، نمازوں کے حسن میں حسین، تقریروں کے شباب میں حسین، غزلوں کے تغزل میں حسین، کلاموں کے اللہ اکبر فساد میں حسین. حسین صرف حسین ہے. حسین پاک آج بھی زندہ ہے. لوگ سوچتے ہیں نمازوں میں حسین کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا بھیا اپنی نماز بھی حسینی ہے، اس لیے کہ لوگ حسین کا جلسہ کرے نہ کرے، جب انسان نماز میں جلسہ کرتا ہے تو جب تک حسین اور حسین کے آبا و اجداد پہ درود اور سلام
نہیں پڑھتا، جب تک حسین پاک کی اولاد پہ درود و سلام نہیں پڑھتا، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی نے لکھا، جس کو جد الممتار میں میرے امام اہل سنت نے نقل کیا۔ کیا نقل کیا؟ مسلک سنو۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، لوگ یا رسول اللہ کہنے کو ہضم نہیں کرتے۔ امام شافعی تو اہل بیت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت، یا اہل البیت۔ یہ یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں، امام شافعی یا اہل البیت کہہ کے پکارتے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے رسول اللہ کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا۔ یعنی قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت بھی قرآن میں ہم پہ فرض ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر سلام نہیں پڑھ لیتے؟ اہل بیت پر درود کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی کا مسلک۔ اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، اس کو بھی جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیا کہتے ہیں؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں اہل بیت ہی میرا ذریعہ ہے، وہی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ تو امام حسین کون ہے؟ بس اتنا سمجھ لے، گفتگو اینڈ کرتے ہوئے اختتام کی طرف گفتگو جاتی ہے۔ کیا امام حسین کتنی بے مثال ہستی ہے، کتنی بے مثال ہے۔ آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ توجہ اگر کریں گے تو میں بہت بڑی بات پڑھنا چاہتا ہوں آج، اگر آپ توجہ کریں گے، توجہ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ کیا کہا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں۔ توجہ آپ کی ختم ہوتی ہے، عنوان بھی ختم ہوتا ہے۔ توجہ، کیا؟ حسین مجھ سے اور میں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور اب جو بڑی بات پڑھنا چاہتا ہوں اس کو سن لیں، کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو سن لیں۔ حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حالانکہ ہیں نواسے۔ قرآن کہتا ابنا انا و ابناکم، جب سے قرآن نے ابنا انا و ابناکم کہہ دیا ساری دنیا جان گئی نبی کے بیٹے کون ہے؟ حسنین کریمین نبی کے بیٹے۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ حسین و سبتم من الاسباط، حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اگر امام حسین کی شان سننے آئے تو 2 منٹ چاہتا ہوں آپ کے بہت توجہ سے سننا، ہر بندہ توجہ لگا لے، یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہی محفل نجات کا انشاءاللہ سبب بن جائے۔ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، کیا سمجھے؟ میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، کیا سمجھے؟ کوئی کہنے والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنیے کیا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ارے میرا پیر پیروں میں پیر ہے، مطلب سارے پیر ایک طرف، میرا پیر ایک طرف، وہ میرا پہلوان پہلوانوں میں پہلوان ہے، سارے پہلوان ایک طرف، میرا پہلوان ایک طرف۔ ارے کیا اللہ اکبر، میرا عالم عالموں میں عالم ہے، سارے عالم ایک طرف، میرا عالم ایک طرف، میرا مقرر مقرروں میں مقرر ہے، سارے مقرر ایک طرف، میرا مقرر ایک طرف۔ اب نبی فرما رہے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، مطلب نبی کے بیٹے کتنے؟ امام زین العابدین نبی کے بیٹے، امام باقر نبی کے بیٹے، جعفر صادق نبی کے بیٹے، موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے، علی رضا نبی کے بیٹے، حضرت تقی نبی کے بیٹے، حسن عسکری نبی کے بیٹے، غوث اعظم اب نبی کے بیٹے، غریب نواز نبی کے بیٹے، صاحب البرکات نبی کے بیٹے، وارث دیوان نبی کے بیٹے، زندہ شاہ مدار نبی کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے شیخ احمد کبیر رفاعی نبی کے بیٹے، اور آخری میں جن کے پیچھے امام مہدی نماز، جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، آخری میں جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، وہ امام مہدی بھی کس کے بیٹے؟
नबी के बेटे, ये सब नबी के बेटे हैं। कितनों के नाम लूं, नाम लेते लेते रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। अरे नबी के बेटों की शान क्या है? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने देखा ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकअत रोजाना नमाज पढ़ते हैं, नबी के बेटे। मोहम्मद बाकिर इतने बड़े आलिम हैं, लोग उनको बाकिर कहते हैं। बाकिर का मतलब चीर फाड़ करने वाला। इतने बड़े आलिम थे, हर मसले को ऐसा समझा देते थे, लोग कहते थे इसका चीर फाड़ कर दिया। इमाम जाफर सादिक नबी के बेटे, इमाम आजम जैसा इतना बड़ा इमाम, इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी करता है। ये कौन है? इमाम जाफर सादिक नबी के बेटे। गरीब नवाज, 90 लाख को मुसलमान बनाने वाला नबी का बेटा, मुर्दों को जिंदा करने वाला नबी का बेटा। एक एक बेटा ऐसा है, एक एक बेटा ऐसा है कि जिसकी शान बयान करो, जिंदगी खत्म होगी, शान खत्म नहीं होगी। लेकिन अब मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ज़ैनुल आबिदीन से लेकर महदी तक, ज़ैनुल आबिदीन से लेकर महदी तक जितने सैयदों की खूबियां हैं वो सब रसूलुल्लाह के बेटे। बोलो है कि नहीं बेटे? जितने सैयदों की खूबियां हैं, ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम महदी तक जितने सैयदों की खूबियां हैं, सबको जमा कर लो और अकेले मेरे हुसैन को देख। हुसैनो सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटे। सारे बेटे एक तरफ नबी के, सारे बेटे एक तरफ, और मेरा हुसैन। हाय हाय, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे, हर कौम पुकारेगी। समझ गए इमाम हुसैन कौन? तवज्जो, समझ गए इमाम हुसैन कौन? अब जो असल तकरीर है, ये तमहीद खत्म हो गई मेरी। असल तकरीर 10 मिनट में सुन ली। तारुफ यजीद भी सुन लिया, तारुफ इमाम सुन लिया। अब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई, कुछ लोग यजीद के साथ खड़े, कुछ लोग आप किसके साथ? ना ना ना, कोई नहीं बोले। अभी बाद में अपने आप से बोलना, अपने ज़मीर की अदालत। अब तवज्जो, फिर कह रहा हूं, मैं यजीदी कहने नहीं आया, मैं ये कह रहा हूं कि यजीद के साथ लोग खड़े, और जो आज यजीद के साथ खड़ा है, कयामत में किसके साथ उठेगा? और जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, किसके साथ उठेगा? आप किसके साथ खड़े हैं, मैं किसके साथ खड़े? सुने, अब सुन लें। यजीद लड़कों के साथ बदकारी करता था, इगलाम बाज था यजीद, लड़कों के साथ बदफेली करता था, बदफेल था यजीद। अगर आज कोई बदफेली कर रहा है, उसका नाम अगरचे गुलाम हुसैन है, उसका नाम अगरचे गुलाम मोहम्मद है, अगर वो बदफेली कर रहा है तो वो खड़ा हुआ है किरदार के एतबार से यजीद के साथ। कोई हो, कोई हो, मैं किसी को कहने नहीं आया, मुझे गैब का इल्म नहीं, मुझे कश्फ नहीं दिलों का कि कौन बदकारी करता है। लेकिन अगर मेरे नौजवानों तुम लड़कों के साथ बदकारी कर रहे हो तो तुम इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े हो, तुम खड़े हुए हो यजीद के साथ। अगर आज कोई दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फिकवा रहा है, अगर आज की तारीख में कोई दाढ़ी मुंडाकर रसूलुल्लाह की सुन्नत को गटर में फिकवा रहा है, तो वो इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा है, वो यजीद के साथ खड़ा है, यजीद के साथ। अगर आज कोई जिना कर रहा है, वो इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा है, वो यजीद के साथ खड़ा है। अगर आज किसी औरत पर कोई पाप की नजर डाल रहा है, वो इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा है, वो यजीद के साथ खड़ा है। अगर आज कोई गाने सुन रहा है कानों में एयरफोन लगाकर नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, वो नफसानी ख्वाहिशात को उभारने वाले गाने, वो कलमात कुफरिया से गंदे लबरेज गाने अगर कानों में एयरफोन लगा के सुन रहा है, शऊरी तौर पे लाशऊरी तौर पर वो इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़ा है, वो किसके साथ खड़ा है? यजीद के साथ। अगर कोई जुआ खेल रहा है, वो जुआ खेलने वाला जिसके बारे में रिवायत में आया है, जो दुनिया में जुआ खेलेगा
قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. جوا کھیلنے والوں کا ہاتھ، جوا کھیلنے والوں کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. ذرا تصور کرنا سنی مسلمان، اے عاشق رسول، عاشق حسین، اے عاشق پنجتن، عاشق صحابہ، تصور کر آج کوئی سید آ جائے، آج کوئی عالم نائب رسول آ جائے، تم مصافحہ کرنے کے لیے بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، کتنی کوشش کرتے ہو سید سے مصافحہ ہو جائے، عالم سے مصافحہ ہو جائے. ارے کل سید نہیں صرف عالم نہیں صرف عالم ما کان و ما یکون، سید السادات محمد الرسول اللہ میدان محشر میں ہوں گے اور وہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے. او موبائل میں 3 پتی گیم کھیلنے والوں، او موبائل میں لوڈو کھیلنے والوں، او موبائل میں گیم کھیلنے والوں، جوا کھیلنے والوں، امام غزالی لکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا ان کے ہاتھ سور کے خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. بتاؤ سور کا خون والا ہاتھ لے کر کیا رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور سے مصافحہ کر سکو گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. تو جو جوا کھیل رہے ہیں، میں ان کو یزیدی کہنے نہیں آیا، پھر وضاحت کر دوں، یزیدی کہنے نہیں آیا، لیکن وہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں ہاں، جو بیت الخلاء میں بیٹھ کر یا بستروں پر اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اشاروں کی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اشارے کنائے میں کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، رات کے 3 4 بجے تک گندی فلمیں دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اس سے جذباتی ہو کر اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا، جو اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرے گا، یعنی اپنے جسم مخصوص سے کھیلے گا اور اس سے مخصوص معاملات کرے گا، قیامت کے دن اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا. حاملہ، بتاؤ وہ حاملہ ہاتھ سے حضور سے مصافحہ کر سکو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح. جو یہ سب کام کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے؟ یزید کے ساتھ کھڑے. بتاؤ زنا کر رہے ہو، نشہ کر رہے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو. داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو. مسجدوں کو ویران کر کے رسول اللہ کے دل پہ نشتر چلا رہے ہو. مسجدوں کو ویران کر کے فجر کی نماز میں بستر پہ سو کر، ظہر میں کھیل کود میں نمازوں کو ترک کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے حضور کے دل کو چھلنی کر رہے ہو، امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو. اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے، میری بات نہیں، لوگ مجھے گالی دیں گے چلے گا، آج میں جانتا ہوں لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہنے کے لیے آیا، لیکن میں اپنی بات نہیں اپنے نبی کی بات کروں. آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. مجھے بتاؤ نمازوں کو ترک کرنا کس کا کام تھا؟ یزید کا کام نہیں تھا. اتنا پلید اور ملعون تھا، اس نے سفر حج میں بھی نشہ نہیں چھوڑا، اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا. تم نشہ پرموٹ کر رہے ہو، یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو. سوچو صرف شربت اور کھچڑے پر شہادت حسین کو تولنے والوں، حسین کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ شربت اور کھچڑے پہ تم تول لو. خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر 7 سمندروں کو بھی شربت میں تبدیل کر کے بانٹ دو، میرے امام حسین کے خون کے قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، امام علی اصغر کے خون کے قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تم کیا سمجھتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح. فجر کی نماز میں جب تم نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم داڑیاں منڈا کر کٹروں میں پھینکتے ہوں گے، امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں بے پردہ ولیموں میں جاتی ہوگی، جب تمہاری بیٹیاں بے حجاب بازاروں میں گھومتی ہوگی، جب تمہاری بیٹیاں اجنبی مردوں سے بات کرتی ہوگی، امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کہہ کر چلا جانا چاہتا ہوں، اچھا لگے کہ برا لگے، یزید کے تیر اور یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، اور ہمارے گناہوں کے تیر امام حسین کے جسم کو نہیں، امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے. امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے. جاؤ اولاد والے ہو، اولاد والے، پوچھو کسی باپ سے کسی بیٹے کی میت کا مفہوم پوچھو، پوچھو، جاؤ پوچھو کسی باپ سے، پوچھو کہ بیٹے کی، جوان بیٹے کی میت کیا ہوتی ہے. تماشا بنا رکھا ہے محرم الحرام کو، رسومات بنا رکھا ہے محرم الحرام کو. پوچھنا چاہتا ہوں
आशूरा के दिन तुम्हारी बेटियां सिंगार करके लाली पाउडर करके बाजारों में निकलती है। अल्लाह न करे, हजार बार न करे सुन्निया, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर तुम्हारा 18 साल का बेटा उसका मर्डर हो जाए तो क्या तुम्हारी बेटी और बहुएं इसी तरह बन संवर के निकलेगी? ऐसे तुम नाच गाने करोगे? आओ, जिसके दिल में जितनी जायज मुरादे लेके एक शहादत बयान कर रहा हूं, सुन। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है, जब भी बुजुर्गों की शहादत पड़ी जाती है उस वक्त तो दिल में जो मुराद ले ली जाए अल्लाह पूरी करता है। मेरे मालेगांव शहर में जब मैं ये शहादतें पढ़ता हूँ, लोग बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए, क्या क्या के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, लोग आकर कहते हैं साल पूरा नहीं हुआ, मुराद पूरी हो गई। इसलिए एक तवज्जो चाहता हूँ, औलाद वाले हो ना, औलाद वाले सुन लो मेरी बात, तकरीर नहीं की मैंने, ये मेरा दर्द है दिल, तवज्जो से। दाढ़ियां मुंडाने वालों, ज़िना की फिल्में देखने वालों, हराम लुक्मे खाने वालों, हराम धंधे करने वालों, झूठ बोल के कारोबार करने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, गाने सुनने वालों, दीन से अपने रिश्ते को कमजोर करने वालों, सोचो दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला में, अरे मेरे भाई, किसी का बेटा बाप के मुशाबे होता है, किसी का बेटा माँ के मुशाबे, किसी का बेटा भाई के। इमाम हुसैन का शहजादा, मेरा मुर्शिद, हम सब का आका शहजादा अली अकबर रसूलुल्लाह के हम शबी थे, हुजूर के मुशाबे थे, तस्वीर मुस्तफा थे, तस्वीर मुस्तफा। और बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है बाप की उम्मीदें बढ़ती जाती, ऐसा ही है तुम भी औलाद वाला, अल्लाह ने मुझे भी उनके सदके औलादें दी है। लेकिन एक बात कहूं, अगर बेटा जोर से तेज बाइक चलाए और कोई फोन करके कहता है हजरत आपका बच्चा तेज बाइक चला रहा, सफर में दिल नहीं लगता, बार बार फोन करके कहो बेटा बाइक धीरे चलाए। सोचो बेटा बाइक जोर से चलाए तो बाप का दिल धक धक करता है। ए इमाम, आप कौन सा दिल लाए, कौन सा सीना लाए? आपका बेटा तो हम शबीए पैगंबर था, हम शबीए रसूल था। 18 साल का जवान बेटा 56 साल के बाप के पास आता है और आकर कहता है बाबा मुझे भी करबला के मैदान में जाने दीजिए, मैं भी जंग लड़ूंगा। मेरे इमाम ने ऊपर से नीचे तक देखा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। क्यों? क्योंकि तस्वीर मुस्तफा है। अरे मदीने मुनव्वरा के लोग जब हुजूर की याद आती तो कहते हुसैन अपने लाडले को हमारे सामने कर दो, इनको देखकर हम अपनी आंखें ठंडी कर। ऐसा बेटा, खानदान के लोग हुजूर की याद आती तो शहजादा अली अकबर को देख। आका हुसैन ने कहा अली अकबर मेरे लाल, तुम नबी की तस्वीर हो, तुम जाओगे खाक को खून में नहाओगे, तस्वीर मुस्तफा लुट जाएगी। अरे नाना के विसाल के बाद तुम्हारी दादी हम शबीए पैगंबर थी, लोग उनको देखा करते थे खानदान के लोग। जब उनका विसाल हुआ तुम्हारे बड़े अब्बा हसन मुश्तबा तस्वीर मुस्तफा थे, लोग उनको देख, उनके बाद तुम तस्वीर मुस्तफा। अब खानदान में कोई तस्वीर मुस्तफा नहीं, तुम क्या जाओगे? मैं इजाजत नहीं देता। इमाम ने कहा मैं इजाजत नहीं। अली अकबर शहजादे ने कहा बाबा अल्लाह के दीन के लिए जाना, तवज्जो, अल्लाह के दीन के लिए। इमाम ने जब दीन की बात सुनी तो फरमाया जा। लेकिन रुख, लोग 18 साल के बेटे को, जवान बेटे को शादी का दूल्हा बनाते हैं। मैं मेरे बेटे को शादी का दूल्हा तो नहीं बना सका, मैं अपने हाथों से तुझे शहादत का दूल्हा बना। हाय, उस बाप के दिल पे क्या गुजरी ये दीन जो आज हमने पीठ के पीछे डाल। हुसैनियों, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों, दीन से हमारा ताल्लुक क्या है बताओ? हफ्ते में 2 रकात सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हो, और क्या दीन से ताल्लुक? न घर में दीन, न बाजार में दीन, न खानदान में दीन। दीन कहाँ है? इमाम हुसैन 18 साल के बेटे के सर पे अमामा बांधते, घोड़े पे सवार करते, हाथ में तलवार देते और तलवार देकर अपनी बीवियों से कहते ये शहीद हो जाने वाले के आखिरी दीदार कर लो, आखिरी दीदार करो। क्या कोहराम मचा होगा। हम शबीए पैगंबर अपनी अम्मियों को, फूफियों को, बहनों को आखिरी सलाम करके जाते हैं। बाप आखिर बाप होता है।
امام حسین نے جب بیٹے کو جاتے دیکھا کہا میرے لال ایک بار پلٹ، آخری بار میں بھی تو تجھے دیکھ. کیا دل نے کہا، کیا دل نے کہا. علی اکبر شہزادے نے پلٹ کے دیکھا، امام رو پڑے. تصویر مصطفیٰ کا آخری دیدار. بالآخر شہزادہ علی اکبر گئے اور جانے کے بعد خوب مقابلہ کی. بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے بہادر تھے. ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آنے کی ہمت کرتا تھا. یزیدیوں میں سے خود ہی گھسے، خوب لڑائی کی. خوب پلٹ کر آئے. بابا بہت پیاس لگی، زندگی میں نے جو مانگا آپ نے دیا. بابا آج مجھے صرف پانی چاہیے، 2 قطرے پانی پلا دو، کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا. میرے امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے میرے پاس، نانا کی انگوٹھی ہے، میں تیرے منہ میں رکھ دیتا ہوں، اسی کو چوس لے، تجھے کچھ تسلی مل. بالآخر پھر گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے، اور گھیر لیے جانے کے بعد ایک نیزہ سینے میں لگا. امام حسین کے شہزادے کے سینے میں نیزہ. 18 سال کا خوبصورت کڑیل جوان بیٹا، نیزہ سینے میں لگا. گھوڑے سے نیچے آئے اور نیچے آتے ہوئے کہا یا اباتا ادرکنی، اے میرے ابا میری خبر لیجیے. امام حسین حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جیسی آواز سنی ابا میری خبر لو، امام حسین خیمے سے ایسے دوڑے جیسے عقاب اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے. حمید کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر کے سرانے امام حسین کھڑے تھے اور سینے میں نیزے لگنے کی وجہ سے علی اکبر شہزادہ زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے درد کی وجہ سے. مولا نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، چہرے کا غبار صاف کیا. جب باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک شہزادہ علی اکبر کو محسوس ہوئی، آنکھیں کھول دی، باپ کو دیکھا، دیکھ کے کہا بابا بہت درد ہے، بہت پیاس، یہ نیزہ میرے سینے سے نکال دے، ایک بار نکال دے، میں ابھی پھر لڑوں گا، ایک بار، بہت درد ہے، نکال دے. تصور کر 18 سال کا بیٹا ایک 56 سال کے باپ سے کہہ رہا ہوں میرے سینے میں نیزہ لگا ہے، نکال دے. ابن عساکر کے قول کے مطابق ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، 56 سالہ قوت کو، اور شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ کھینچا تو جب نیزہ کھینچا ہے تو نیزے کی انی پر علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا نکل کر آ گیا. جب شہزادے علی اکبر کے دل کے ٹکڑے کو امام نے نیزے پہ دیکھا تو اس ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 56 سال کی عمر تک، بقول ابن عساکر مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا. لیکن جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انی پر دیکھا میرے امام نے، اسی وقت اتنا غم آیا، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا نڈال ہوئے کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. شہزادہ علی اکبر نے آخری آہ کی، شہید ہو گئے. بیٹے کا لاشا اٹھایا، جب لاشا اٹھا کے لا رہے تھے تو بی بی زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی نے علی اکبر کی شہادت کا اتنا غم اٹھایا کہ برداشت نہ کر سکا اور میرا بھائی بوڑھا ہو گیا. آپ اندازہ کریں، یہ شہادت ایک شہادت ہے، ایسی 70 شہادتیں امام حسین نے صبح سے دوپہر تک دیکھی صرف دین کے لیے. دین سے اپنا کیا تعلق رہ گیا بتاؤ؟ شادی میں دین نظر نہیں آتا، گھروں میں دین نظر نہیں آتا، محلوں میں دین نظر نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں دین نظر نہیں آتا. کیا کہلا رہے ہو؟ حسینی. اور کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کس کے ساتھ؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. لاکھ حسینیت کے نعرے لگا لو، زنا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشہ کر رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو، گانے سن رہے ہو، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. آج یزید کے ساتھ کھڑے ہو،
قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار رہو. اور اگر ایسا نہیں چاہتے, اور یقیناً تم نہیں چاہتے ہوں گے ایسا, یہ سب کچھ جو کر رہے ہو لاشعوری کی بنیاد پہ کر رہے ہو, جان بوجھ کے کوئی نہیں کر رہا ہے. تو آؤ, جیسے حضرت حر آئے تھے یزیدیوں کے ساتھ, لیکن توبہ کر کے کہاں چلے گئے؟ امام حسین کے خیمے میں چلے گئے. تو آؤ آج بھی توبہ کر لو. انشاءاللہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے, آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھیں گے, آج کے بعد نمازیں ترک نہیں کریں گے, آج کے بعد داڑھی نہیں منڈائیں گے, آج کے بعد کسی عورت پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے, آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے, آج کے بعد قرآن پڑھنا سیکھیں گے, روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے, آج کے بعد کم سے کم 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف پڑھ کے حضور کو روزانہ تحفہ بھیجیں گے. سنیو, یہ امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنے کا طریقہ ہے. آج امام حسین کے ساتھ کھڑے رہو گے, قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھو گے انشاءاللہ. اور جب حسینی دولہ کے ساتھ اٹھو گے تو تمہیں میدان محشر کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. حضرت اجمل سلطان پوری نے کتنی اچھی بات کہی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. ارے آل رسول کا دامن لے کے اٹھو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو, وہاں بھی کامیاب ہو. آقا فرماتے جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ ایمان پہ مرا, وہ شہادت کی موت مرا. جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو ایسے سجا کر کے جنت میں لے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. لیکن سچے سچے اہل بیت والے بنو. بولو آج توبہ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ, سب لوگ توبہ کریں گے, گناہوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. ذرا امام حسین کو, امام حسین کربلا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, پنجتن پاک اپنے اپنے مقام سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. بولو ان کو گواہ بنانے کے لیے بولو آج سے کون ارادہ کرتا ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پنجتن دیکھ لیں, گواہ بنائیں, اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں, علماء کو گواہ بنائیں, ان کو گواہ بنائیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں, اٹھا کے رکھے کون کون نماز کا ارادہ کرتا ہے. یا اللہ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, ہمارے ارادوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. بولو آج سے کون کون داڑھی منڈانے کا بائیکاٹ کرتا ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. کون کون آج سے گانے سننے سے توبہ کرتا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ, ایسا ہو گیا یہ جلسہ کامیاب, میری بھی نجات انشاءاللہ, آپ کی بھی نجات. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے, قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الغوث الثقلین. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا, الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا, سبحان اللہ بکرۃ واصیلا, الحمد للہ قبل کل شیء, الحمد للہ بعد کل شیء, الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآل سیدنا ومولانا محمد, صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة
الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الہی بحرمت الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنی نجی من كل غم الذي أنا فيه نجی من كل غم الذي أنا فيه نجی من كل غم الذي أنا فيه یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا رب محمد مصطفیٰ یا رب محمد مصطفیٰ یا رب محمد مصطفیٰ مولا ہم سب اپنے تمام گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں اے اللہ پنجتن پاک کا ذکر کیا ہم نے نیکوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ تیری کائنات میں ہم سے بڑا کوئی پاپی گنہگار سیاکار بدکار نہ ہوگا مولا مگر تو غفار ہے ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا تیرا وعدہ ہے جب تم توبہ کرتے ہو تو میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں مولا آج پنجتن پاک کا واسطہ دے کر ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے مولا ہمیں معاف کر ہمیں بخش دے ہماری مغفرت کر دے تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا ایک احسان ہم پہ اور کر دے مولا ہماری مغفرت کر دے مولا ہم سب کو بخش دے مولا مولا تیرے بہت احسان ہے ایک احسان اور کر دے مولا ہم سب کو معاف کر دے قیامت میں ہم کو عذاب مت دینا مولا مولا ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے مولا مولا مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے مولا ہم بچھوؤں کے جہنم کے ساتھ بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کر مولا تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں مولا مولا ہم پہ رحم فرما ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما ہمیں معاف کر دے ہمیں نیک بنا دے ہمیں نیک بنا دے اس محفل کے صدقے ہمیں نیک بنا دے پنجتن پاک کے ذکر کے صدقے ہمیں نیک بنا دے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ہماری نسلوں کو نیک بنا دے نمازوں کا شوق دے دے نمازوں کی توفیق دے دے مولا اذان ہو ایسی بے قراری دے مولا جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا چہروں پہ داڑیاں سجانے کی توفیق عطا فرما ماؤں اور بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما حرام لقمے سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو روزی کے لیے ترستے پنجتن پاک کے صدقے سب کو اچھی روزی دے سب کے روزی روزگار میں برکت دے ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا حلال طیب مال کثیر عطا کر مالا مال کر دے مولا اتنا دے دے دینے والا بنا دے اتنا دے دے تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے یا اللہ یہ ہاتھ جو تیرے دربار میں پھیلے ہیں کسی غیر کے آگے کبھی نہ پھیلے مولا اتنا دے دے ہمیشہ ہم دیتے رہیں تیری راہ میں خرچ کرتے رہیں ہماری اور ہماری نسلوں کی بری تقدیروں کو پنجتن کے صدقے بھلی کر دے سوئے ہوئے مقدر بیدار کر دے جتنے بیمار ہیں میرے آقا کی امت میں ہر بیمار کو شفا دے دے بالخصوص ہمارے ماسٹر فیاض صاحب جنہوں نے آج کی تاریخ کے لیے کوششیں کی اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما ہر بیمار کو شفا عطا کر مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا کر جن کو اولاد نہیں ہے غازی عباس کے صدقے
مولا علی اکبر کے صدقے، مولا علی اصغر کے صدقے، مولا قاسم کے صدقے، یا اللہ کربلا والوں کے صدقے دے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ جن کے بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں انہیں اچھے رشتے عطا کر دے، یا اللہ غریب نواز کمیٹی کے جن جوانوں نے یہ محفل سجائی، اللہ ہر جوان کی قسمت سنوار دے، ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کو مانگنے سے سوا عطا کر دے، یا اللہ دور دور سے اور نزدیک سے جتنے بھائی بہنیں پنجتن پاک کا ذکر سننے آئے، یا اللہ یہ پنجتن پاک تیرے خاص لوگ ہیں، تیرے محبوب کے خاص لوگ ہیں، یہ تیرے چہیتے ہیں، تیرے پیارے ہیں، اللہ ان کا ذکر سننے لوگ نیند قربان کر کے گھر چھوڑ کر آئیں، اللہ سب کی جھولیوں میں پنجتن کا صدقہ ڈال دے، سب کی جھولیوں میں پنجتن کا صدقہ ڈال دے، آج سب کی ہر مراد پوری، ہر تمنا پوری کر دے، تو نہ دے گا تو کون دے گا، تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا، تو نہ نوازے گا تو کون نوازے گا، پنجتن کے سروں کا صدقہ اتار کر ہماری جھولیوں میں ڈال دے مولا، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، وہ دے دے دنیا اور آخرت دونوں بھلی کر دے مولا، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر، مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے 3:30 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اگر میری پہلے 2 بجے کی فلائٹ تھی لیکن حضرت علامہ اشتیاق مصباحی صاحب نے وہ 2 بجے کی کینسل کرا کے 5 بجے کی ہے، اگر آپ مجھ سے مصافحہ کروں گا تو میری وہ بھی فلائٹ چھوٹ جائے گی، پھر اس کے بعد جلدی سے کوئی فلائٹ نہیں ہے، تو آپ کی محبتوں کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے اگر آپ جانے کی اجازت دے دیں تو بڑی نوازش، بڑی آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت کو جانے دیجئے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، وہیں پہ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے وہیں پہ بیٹھ جائیے وہیں